سر میں شروع کروں گا، آپ کے پیچھے ہی ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے، تو میرا خیال میں اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور یہ کیا چیز کرتی ہے؟ اور آپ کے میرا خیال آپ کے کسی دوست نے پینٹ کی ہے یہ. جی، یہ پاکستان کے معروف آرٹسٹ ہیں، سب سے سینئر اور سب میں سینئر اور انٹرنیشنلی ریکگنائز اینڈ نون میاں اعجاز الحسن، پروفیسر میاں اعجاز الحسن. آپ NCA کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں اور آج کل پینٹنگ زیادہ کرتے ہیں. ان کی یہ تصویر ہے جو بنائی انہوں نے، یہ غزہ کے اس مارکے سے بہت پہلے 4-5 سال پہلے کی یہ بنی ہوئی ہے. جی. اور یہ آپ دیکھیں عزم ان لڑکوں کا، غزہ کے جو نوجوان ہیں ان کا عزم دیکھیں کہ وہ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پتھروں سے. جی. توپوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پتھروں سے. ایک ان میں سے زخمی ہوا ہے، 2 اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور جو زخمی ہے اس کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھیں کنکر ہے. جی ہاں. یہ ایک عزم دکھاتے ہیں، جی. ایک ریزسٹنس کی. اور پروفیسر صاحب بھی جن کی بیش بہا یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں کر سکتا. جی. تو جو ان کی تصاویر ہیں اور ان کے شاہکار جو ہیں، فولیج پہ، پتوں پہ، گرین پہ، لینڈسکیپس پہ، اور ایک پوئٹری آف ریزسٹنس، جو آرٹ آف ریزسٹنس ہے. ویتنام کی جنگ کے دوران انہوں نے بہت ساری ایسی تصویریں بنائی تھیں. جی. تو وہ دیکھنے کے قابل ہے. ماشاء اللہ. تو سر جد و جہد آپ نے آغاز ہم نے بڑا اچھا کر دیا. آپ تو اس کے بہت، میں ابھی ایک تصویر دیکھ رہا تھا، آپ پولیس والوں کے ساتھ ان کے ساتھ نبرد آزما ہیں، ان کے ہاتھ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں یا انہوں نے آپ کے پکڑے ہیں، وہ لائز موومنٹ سے ہے. جی. اور آپ کا ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو تحریک پاکستان کے جلوسوں میں گود میں اٹھا کر لے کے جاتی تھی. تو یہ آپ کا جو جد و جہد کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جن کا اس طرح کا کنیکشن ہوگا، اور فیمسلی بہت ساری تحریکوں میں آپ کا رول رہا. تو سر ہمیں کوئی اپنے اسکول اور کالج کے جو دن تھے ان کے بارے میں بتائیے، ایچسن کے بارے میں. پھر کرکٹ آپ کھیلتے رہے، ماجد خان مجھے پتا ہے آپ کے بہت اچھے دوست تھے، تو کائنڈلی. پہلے تو آپ نے جو میری والدہ کا ذکر کیا ہے، وہ صورتحال یہ تھی کہ والدہ اور میری فیملی، جو میرے دادا چودھری بہاول بخش حیات تھے، یہ سارے قائد اعظم کے پیچھے چلنے والے تھے. جی. اور قائد اعظم نے 1946 میں ایک فیصلہ کیا اور کہ ڈائریکٹ ایکشن کا ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا. جی. اس دن آپ نے قانون یہ 144 کا جو ہے، اس کو نظر انداز کر کے، اور ٹولیوں میں جانا تھا 6-6 7-7 کی، کیونکہ اس کے تحت 5 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے، مل سکتے. تو جہاں آپ 6-7 ہوتے تھے لوگ، ان کو گرفتار کر لیتے تھے. تو میری والدہ میں اس وقت 1 سال کا تھا مشکل سے. جی. تو میری والدہ نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، اور جلوس وہ لیڈ کر رہی تھیں، کیونکہ وہ مسلم لیگ راول پنڈی ڈویژن، جس میں گجرات بھی آتا تھا ہمارا ضلع، اچھا، تو اس کی پریزیڈنٹ تھی. تو لیڈ کر رہی تھی، تو ان کو گرفتار کیا، تو میں بھی ساتھ گرفتار ہو گیا. تو میں شاید ینگسٹ تھا پاکستان موومنٹ کا. اور میرے دادا اس سے 3 دن پہلے خود گرفتاری دے چکے تھے. اور میرے والد 1 دن پہلے وہ ریونیو آفیسر تھے مری کے. اچھا. وہاں انہوں نے استعفیٰ لکھ کے چھوڑ کے اپنے میز پہ، اور جا کے جب والد نے 1 دن گرفتاری دی، دوسرے دن انہوں نے دے دی. تو یہ مجھے جیلم میں وہ خواتین کے جلوس میں. اچھا، یہ جیلم کا واقعہ ہے؟ یہ جب گرفتاری ہوئی پنڈی، ساری پنڈی ڈویژن میں رائٹ ہونا تھا. ٹھیک.
تو سر آپ کے جو فادر تھے ان کے بارے میں بتائیے. احسن علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اینڈ ہی جوائن دا سول سروس اس کے بعد. ہی جو دی پروونشل سول سروس جی. رائٹ. اور یہ ریونیو آفیسر مری کا انگریز کے زمانے میں بڑا پرائز پوسٹنگ ہوتی. اچھا. اور انگریز بھی گورنر نے بھی وہاں آ کے رہنا ہوتا تھا. تو پر انہوں نے اس کو چھوڑ دی اور جا کے گرفتاری پیش کر دی. تو والد کا خاندان جو تھا وہ کافی سیاسی خاندان تھا. میرے دادا 1922 میں الیکشن لڑ کے اور منتخب ہوئے تھے وائس رائز لیجسلیٹو کاؤنسل میں. جی جی. اور وہ سر وہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ کون سی پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑا؟ کانگریس سے یا ابھی تو مسلم لیگ تو اتنی فعال نہیں ہوئی تھی اس وقت؟ نہیں مسلم لیگ نہیں, انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا. جی جی انڈیپینڈنٹ لڑا تھا. پھر وہ اس کے بعد وہ پھر 1937 بھی 1946 بھی الیکشن لڑتے رہے تھے. جی. 46 میں وہ کامیاب ہوئے پھر, اور مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جی اس کے ساتھ تھے. تو یہ ان کی عمر 84 سال تھی جب انہوں نے گرفتاری دی. سب سے پہلی گرفتاری گجرات کی. اچھا. اور میری عمر 1 سال تھی. جی جی. بیچ میں میرے بڑے بھائی وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے, وہ میرے سے 11 سال بڑے تھے. جی. تو وہ 12 سال کی عمر میں مری میں ان کو سائیکل چلا رہے تھے. تو سپاہی نے کہا کہ یہ مسلم لیگ کا جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے, اس کو اتارو. اس نے کہا مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں اتاروں گا,